سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیزن 1 ایپیسوڈ 28 قصہ چند جانثاروں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس قسط میں ہم بات کریں گے ان چند جانثاروں کی جو مکہ کی تپتی گلیوں، ظلم و ستم، بھوک و پیاس اور خاندان کی مخالفت کے باوجود سچ کی راہ سے ایک بال بھی نہ ہٹے۔ ہم دیکھیں گے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی والدہ نے کیسے انہیں دین سے روکنے کے لیے سخت آزمائشی طریقے اختیار کیے، اور کس طرح حضرت سعد نے ہر آزمائش میں ثابت قدم رہ کر بتایا کہ ایمان کسی رشتے کا محتاج نہیں۔ ہم سفر کریں گے حضرت طلحہ کی ایمان افروز داستان کی طرف۔ بصرہ کے ایک راہب کی زبانی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری، اور پھر طلحہ کا دوڑتا ہوا مکہ آنا، ابو بکر سے ملاقات، اور آخرکار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنا۔ آج کی قسط میں آپ سنیں گے نوفل بن عدویہ کا ظلم، حضرت طلحہ اور حضرت ابو بکر کو رسی سے باندھ دینے کا واقعہ، قرینین کا لقب کیسے پڑا، پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ایمان لانے کا معجزاتی پس منظر، وہ بکری جس کے سوکھے تھن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لمس سے دودھ سے بھر گئے، اور پھر ابن مسعود کا مقام، ان کی فقیہی بصیرت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے غیر معمولی محبت۔ یہ قسط ایمان، استقامت، قربانی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سچے جذبوں کا وہ چمکتا ہوا باب ہے جسے سن کر دل میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تازہ ہو جاتا ہے۔ آئیں چلتے ہیں ابتدائی دور نبوت کے ان جانشاروں کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ایمان کی قیمت کیا تھی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے وہ قیمت کیسے ادا کی۔ ماں نے دونوں بھائیوں کو بہت تکالیف پہنچائیں۔ آخر عامر رضی اللہ تنگ آ کر حبشہ کو ہجرت کر گئے۔ عامر رضی اللہ کے حبشہ ہجرت کر جانے سے پہلے ایک روز حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ گھر آئے تو دیکھا ماں اور عامر رضی اللہ کے چاروں طرف بہت سے لوگ جمع ہیں۔ میں نے پوچھا، لوگ کیوں جمع ہیں؟ لوگوں نے بتایا، یہ دیکھو تمہاری ماں نے تمہارے بھائی کو پکڑ رکھا ہے اور اللہ سے عہد کر رہی ہے کہ جب تک عامر بے دینی نہیں چھوڑے گا اس وقت تک یہ نہ تو کھجور کے سائے میں بیٹھے گی اور نہ کھانا کھائے گی اور نہ پانی پیے گی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ نے سن کر کہا، اللہ کی قسم ماں، تم اس وقت تک کھجور کے سائے میں نہ بیٹھو اور اس وقت تک کچھ نہ کھاؤ پیو جب تک کہ تم جہنم کا ایندھن نہ بن جاؤ۔ غرض انہوں نے ماں کی کوئی پرواہ نہ کی اور دین پر ڈٹے رہے۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کوششوں سے حضرت طلحہ تیمی بھی اسلام لے آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق انہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے اور یہ آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت طلحہ نے اپنے اسلام لانے کا کھل کر اعلان کر دیا۔ ان کا اعلان سن کر نوفل ابن عدویہ نے انہیں پکڑ لیا۔ اس شخص کو قریش کا شیر کہا جاتا تھا۔ اس نے دونوں کو ایک ہی رسی سے باندھ دیا۔ اس کی اس حرکت پر ان کے قبیلے بنو تمیم نے بھی انہیں نہ بچایا۔ اب چونکہ نوفل نے دونوں کو ایک ہی رسی سے باندھا تھا اور دونوں کے جسم آپس میں بالکل ملے ہوئے تھے، اس لیے انہیں قرینین کہا جانے لگا، یعنی ملے ہوئے۔ نوفل بن عدویہ کے ظلم کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اے اللہ ابن عدویہ کے شر سے ہمیں بچا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ اپنے اسلام قبول کر لینے کا سبب اس طرح بیان کرتے ہیں، میں ایک مرتبہ بصرہ کے بازار میں گیا۔ میں نے وہاں ایک راہب کو دیکھا، وہ اپنی خانقاہ میں کھڑا تھا اور لوگوں سے کہہ رہا تھا، اس مرتبہ حج سے آنے والوں سے پوچھو کیا ان میں کوئی حرم کا باشندہ بھی ہے؟ میں نے آگے بڑھ کر کہا، میں ہوں حرم کا رہنے والا۔ میرا جملہ سن کر اس نے کہا، کیا احمد کا ظہور ہو گیا ہے؟ میں نے پوچھا، احمد کون؟ تب اس راہب نے کہا،
احمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، یہ اس کا مہینہ ہے اور وہ اس مہینے میں ظاہر ہوگا۔ وہ آخری نبی ہے، اس کے ظاہر ہونے کی جگہ حرم ہے اور اس کی ہجرت کی جگہ وہ علاقہ ہے جہاں باغات ہیں، سبزہ زار ہیں، اس لیے تم پر ضروری ہے کہ تم اس نبی کی طرف بڑھنے میں پہل کرو۔ اس راہب کی کہی ہوئی بات میرے دل میں نقش ہو گئی۔ میں تیزی کے ساتھ وہاں سے واپس روانہ ہوا اور مکہ پہنچا۔ یہاں پہنچ کر میں نے لوگوں سے پوچھا، کیا کوئی نیا واقعہ بھی پیش آیا ہے؟ لوگوں نے بتایا، ہاں، محمد بن عبداللہ امین نے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینا شروع کی ہے۔ ابو بکر نے ان کی پیروی قبول کر لی ہے۔ میں یہ سنتے ہی گھر سے نکلا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے انہیں راہب کی ساری بات سنا دی۔ ساری بات سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور آپ کو یہ پورا واقعہ سنایا۔ آپ سن کر بہت خوش ہوئے۔ اسی وقت میں بھی مسلمان ہو گیا۔ یہ حضرت طلحہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یعنی جن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی، ان میں سے ایک ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کی کوششوں سے جن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کلمہ پڑھا، ان میں سے 5 عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ وہ یہ ہیں: حضرت زبیر، حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہم۔ بعض نے ان میں چھٹے صحابی کا بھی اضافہ کیا ہے، وہ ہیں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ۔ ان حضرات میں حضرت ابو بکر، حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہم کپڑے کے تاجر تھے۔ حضرت زبیر جانور ذبح کرتے تھے اور حضرت سعد تیر بنانے کا کام کرتے تھے۔ ان کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایمان لائے۔ وہ اپنے اسلام لانے کا واقعہ یوں بیان کرتے ہیں: میں ایک دن عقبہ بن ابی معیط کے خاندان کی بکریاں چرا رہا تھا۔ اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آ گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے پوچھا، کیا تمہارے پاس دودھ ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں، لیکن میں تو امین ہوں، یعنی یہ دودھ تو امانت ہے۔ آپ نے فرمایا، کیا تمہارے پاس کوئی ایسی بکری ہے جس نے ابھی کوئی بچہ نہ دیا ہو؟ میں نے کہا، جی ہاں، ایک ایسی بکری ہے۔ میں اس بکری کو آپ کے قریب لے آیا۔ اس کے ابھی تھن پوری طرح نہیں نکلے تھے۔ آپ نے اس کے تھنوں کی جگہ پر ہاتھ پھیرا، اسی وقت اس بکری کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ یہ واقعہ دوسری روایت میں یوں بیان ہوا ہے کہ اس بکری کے تھن سوکھ چکے تھے۔ آپ نے ان پر ہاتھ پھیرا تو وہ دودھ سے بھر گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہ آپ کو ایک صاف پتھر تک لے آئے۔ وہاں بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا دودھ دوہا۔ آپ نے وہ دودھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پلایا، پھر مجھے پلایا اور آخر میں آپ نے خود پیا۔ پھر آپ نے بکری کے تھن سے فرمایا، سمٹ جا۔ چنانچہ تھن فوراً ہی پھر ویسے ہو گئے جیسے پہلے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ دیکھا تو آپ سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے اس کی حقیقت بتائیے۔ آپ نے یہ سن کر میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا، اللہ تم پر رحم فرمائے، تم تو جانکار ہو۔ یہ عبداللہ بن مسعود باپ کی بجائے ماں کی طرف سے زیادہ مشہور تھے۔ ان کی ماں کا نام ام عبد تھا۔ ان کا قد بہت چھوٹا تھا، نہایت دبلے پتلے تھے۔ ایک مرتبہ صحابہ ان پر ہنسنے لگے تو آپ نے ارشاد فرمایا، عبداللہ اپنے مرتبے کے لحاظ سے ترازو میں سب سے بھاری ہیں۔ انہی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اپنی امت کے لیے میں بھی اسی چیز پر راضی ہو گیا جس پر ابن ام عبد یعنی عبداللہ ابن مسعود راضی ہو گئے، اور جس چیز کو عبداللہ بن مسعود نے امت کے لیے ناگوار سمجھا، میں نے بھی اس کو ناگوار سمجھا۔ آپ ان کی بہت عزت کرتے تھے، انہیں اپنے قریب بٹھایا کرتے تھے، ان سے کسی کو چھپایا نہیں کرتے تھے، اسی لیے یہ آپ کے گھر میں آتے جاتے تھے۔ یہ نبی کریم کے آگے آگے یا ساتھ ساتھ چلا کرتے تھے۔
آپ جب غسل فرماتے تو یہی پردے کے لیے چادر تان کر کھڑے ہوتے تھے۔ آپ جب سو جاتے تو یہی آپ کو وقت پر جگایا کرتے تھے۔ اسی طرح جب آپ کہیں جانے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آپ کو جوتے پہناتے تھے۔ پھر جب آپ کہیں پہنچ کر بیٹھ جاتے تو یہ آپ کے جوتے اٹھا کر اپنے ہاتھ میں لے لیا کرتے تھے۔ ان کی انہی باتوں کی وجہ سے بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں مشہور تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والوں میں سے ہیں۔ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ فرمایا کرتے تھے، دنیا تمام کی تمام غموں کی پونجی ہے، اس میں اگر کوئی خوشی ہے تو وہ صرف وقتی فائدے کے طور پر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کے بعد حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ ایمان لائے۔ اگلی قسط ایپیسوڈ 29 میں ہم آپ کو لے چلیں گے ایک ایسے عظیم صحابی کی زندگی کی طرف جنہیں ایمان لانے والوں میں 5واں آدمی کہا جاتا ہے اور جن کا دل فطری طور پر توحید کی روشنی سے بھرا ہوا تھا۔ ہم سنیں گے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی ایمان افروز کہانی کہ کیسے وہ وحی نازل ہونے سے بھی 3 سال پہلے اللہ کی طرف متوجہ رہتے تھے، کیسے وہ مکہ آئے، مہینوں تک زمزم کے سہارے زندہ رہے اور پھر ایک رات حرم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور پہلی ہی ملاقات میں اسلام قبول کر کے تاریخ کے روشن ترین ستاروں میں شامل ہو گئے۔ اگلی قسط میں آپ جانیں گے ابو ذر رضی اللہ کا پہلا سلام جو اسلامی سلام کے اصل الفاظ میں تھا، زمزم کے معجزات کا مشاہدہ، ابو ذر رضی اللہ کی بہادری کہ انہوں نے مکہ کے مجمع میں کھڑے ہو کر توحید کا اعلان کیا، قریش کا ظلم اور پھر حضرت عباس رضی اللہ کی مداخلت سے ان کا بچ جانا۔ یہ واقعہ ایمان کی بہادری، سچائی اور استقامت کا بے مثال باب ہے جو دل کو روشن کر دیتا ہے۔ انشاءاللہ ایپیسوڈ 29 میں آپ یہ سب تفصیل سے سنیں گے۔ اگر آپ کو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی یہ ایمان افروز داستانیں اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ روشن واقعات دل کو چھو گئے ہیں تو امت لیگیسی کے سفر میں ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ مزید آنے والی قسطیں دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر ضرور کریں۔ آپ کا ایک لائک، ایک کامنٹ اور ایک شیئر ہمیں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو مزید وسیع پیمانے پر پھیلانے میں مدد دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچا عشق، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے طریقوں پر عمل اور دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔